میں آج کی اس محفل میں پہلے ہی شرمندگی کا اظہار کر چکا ہوں کہ اب تک ہمارا جو کچھ جمع خرچ ہے وہ کچھ مالی مدد کی حد تک ہے، کچھ زبانی مدد کی حد تک ہے، اور ہم نے اپنی حکومتوں سے کھل کر یہ مطالبہ اب تک نہیں کیا کہ آج آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اپنے عزم استطاعت ہر مسلمان حکومت پر جہاد فرض ہے۔ اب صرف زبانی جمع خرچ سے ہم اللہ کے سامنے اب کو جواب دینے کے قابل نہیں، اب صرف زبانی مذمتوں سے ہم اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو۔ تمام مسلمان حکومتوں پر درجہ بدرجہ یہ جہاد فرض ہے۔ آنکھوں سے اپنے سامنے 55,000 سے زائد کلمہ توحید کے ماننے والوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی اگر ان پر جہاد فرض نہ ہو، اگر پھر ان کے اسلحہ کس کام کے، ان کی فوجیں کس کام کی، اگر وہ اپنے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات نہ دلا سکے۔ یہاں ایک مغالطہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ مغالطہ پھیلایا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، جب لوگ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تمہارے پر مدد کرنا فرض ہے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ لیکن آگے قرآن نے کہا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، البتہ اگر وہ مدد ایسی قوموں کے خلاف ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو پھر اپنے مظلوم مسلمانوں کی اس وقت مدد نہیں کر سکتے۔ اس کو خوب سمجھ لیجئے، یہ آیت کریمہ در حقیقت نازل ہوئی ہے اس وقت جبکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم مکہ مکرمہ کے مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا تھا کہ وہ ہجرت کریں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، ہجرت فرض ہو گئی، اور اس ہجرت نہ کرنے پر قرآن کریم میں بڑی سخت وعیدیں نازل ہوئی۔ کہا گیا تھا جو ہجرت نہیں کر رہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ اگر ہجرت نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں۔ ان مجرم مسلمانوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ اگر وہ اے مسلمانوں تم سے مدد مانگے تو تمہارے اوپر نصر مدد کرنا فرض ہے، یعنی اگر ان کو کوئی ایسی قوم ان پر ظلم کر رہی ہو کہ جن سے تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو تمہارے اوپر نصرت کرنا فرض ہے، لیکن اگر کسی ایسی قوم کے خلاف وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو بعض لوگ اس استثناء کو آڑ بنا کر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور علمی دنیا میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ چونکہ مسلمان ممالک کے معاہدے ہیں غیر مسلم ملکوں کے ساتھ، اس لیے ہم اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ قومیں ان پر ظلم کر رہی ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں تو ہمیں پھر ان کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے، اس لیے اولاً تو اس لیے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہے، پاکستان کا یا اکثر بیشتر مسلمان ملکوں کا اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ہمارے پاکستان کے بانی نے پاکستان بننے سے پہلے اسرائیل کے وجود کو بلد الحرام قرار دیا، ناجائز بچہ قرار دیا تھا، اور آج بھی ہم اسی موقف پر قائم ہیں، آج بھی اس موقف پر قائم ہیں۔ اسرائیل کتنا طاقتور ہو جائے، اسرائیل کے پاس کتنے اسلحہ آ جائیں، اسرائیل کو امریکہ کی جتنی حمایت حاصل ہو جائے، ہمارا یہ موقف تبدیل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ لہذا اول تو ہمارا اسرائیل سے کوئی معاہدہ نہیں، اور جب اسرائیل سے معاہدہ نہیں ہے اس نے سارے معاہدات توڑ کر اس وقت ہمارے بچوں کو وہ قتل کرنے پر آمادہ ہے، اور یہ چاہتا ہے جان بوجھ کر نسل کشی کا اور قتل عام کا اقدام کر رہا ہے۔ امریکہ کا وزیر خارجہ، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اسرائیل کی حمایت کرتے ہو جبکہ وہ ہزارہا انسانوں کو قتل عام کا مرتکب ہو چکا ہے، تو کہتا ہے کہ چاہے وہ سارے مسلمانوں کو قتل عام کر دے ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اعلان برملا اس نے کیا ہے، وزیر خارجہ نے برملا یہ اعلان کیا ہے۔ لعنت ہو اس اعلان پر، لعنت ہو اس اعلان پر۔ وہ کہتا ہے ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم کہتے ہیں ہم فلسطین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہماری گردن اڑا دو، ہمارے گھر تباہ کر دو، لیکن ہم فلسطین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہمارا کوئی وعدہ نہیں تو قرآن کا یہ حکم ہم پر فرض ہے
इन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नस्र। और अगर अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हो, वो अक़वाम मुत्तहिदा जो तुम्हारे हाथ का खिलौना है, वो अक़वाम मुत्तहिदा जो तुमने सिर्फ अपने मफाद की खातिर बनाई है, जिसका कोई काम तुम्हारे मफादात की खिदमत करने के सिवा नहीं है, उस अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हो तो उस अक़वाम मुत्तहिदा ने 1967 में मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की कि इसराइल ने बैतुल मक़दिस पर जो कब्जा किया है और उस वक्त पर जो नए उसने कब्जे किए हैं और यहूदियों को वहां पर बसाने के जो इक़दामात किए हैं वो गैर कानूनी हैं, गैर ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये ऐलान तुम्हारी खुद अपनी पैदा करदा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है ये कि वो जालिम है, वो गासिब है, बैतुल मक़दिस पर उसका कब्जा गैर कानूनी है, लिहाजा हमारा उसके साथ कोई मुआहदा नहीं। और इस मामले में चूंकि अमेरिका ये सब बातें देखने के बावजूद और जो आलमी अदालत का फैसला सुनने के बावजूद जो ये कह रहा है कि मैं हमेशा इसका साथ देता रहूंगा और जो अंजाम इसका होगा वो मेरा भी होगा, जो ये कह रहा है वो मुआहदा अपना तोड़ चुका, वो अपने मुआहदे का तोड़ने का मुजरिम है। लिहाजा हमारा ये जो कुरान करीम की आयत है कि इल्लल्लज़ीना बैनकुम बैनहुम मीसाक, उसका हमसे कोई ताल्लुक इस मामले में नहीं होता। हर मुआहदा वो अपने कौल से भी अपने अमल से भी वो तोड़ चुके, अब कोई मुआहदा नहीं। लिहाजा अब उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों पर ये फर्ज है कि जितनी उनकी इस्ताअत है उस इस्ताअत के मुताबिक वो अहले फ़लस्तीन का साथ दें और इसराइल का मुकाबला करें। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड DarsEQuran.com।